حضرت گرامی، ہمارے ملک کا بہت بڑا نام جناب راجہ مجاہد صاحب نعت شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، تو آپ کی نعت کے دوران ہمارے اس محفل کے مرکزی مہمان آل نبی اولاد علی جناب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ سید برہان حیدر شاہ جی مدد اللہ علی ہمارے اسٹیج کی زینت بنے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، بالخصوص ڈاکٹر فرد صاحب کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے حوصلے کو بڑھایا۔ اور میں جب حضور قبلہ شاہ جی تشریف لائے تو مجھے وہ منظر، وہ محفل یاد آ رہی تھی جب حافظ آباد کی وہ معروف ہستی شہنشاہ خطابت جناب حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے تھے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہستی کا ہمارے اوپر کوئی نگاہ کرم ہے کہ آج ان کے نور نظر اور ان کے گھر کے ایک چشم و چراغ جو ہے ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں۔ تو حضور میں جو ہے یہاں پر آج ہماری محفل کے اندر میرے استاد گرامی کے نور نظر جو جناب پیر عتیق احمد صاحب چشتی مدد علی تشریف رکھتے ہیں، اور آج کی ہماری محفل جو ہے استاد گرامی کے اصال ثواب کے لیے بھی ہے، تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ ایک دو جملے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں اور پھر حضور قبلہ شاہ جی کو اپنے انداز میں دعوت پیش کریں، تاکہ ہم جو ہے پاکوں کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر سکیں۔ ملتمس ہوں جی کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکو کم کر لیں۔ حضرت وقار، آج کی یہ تقریب سعید محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے عنوان ہے، اور بالخصوص برادر گرامی ڈاکٹر فرد صاحب نے آج کی تقریب حضور قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے رکھی ہے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ حضور قبلہ والد گرامی کے ایک دیرینہ ساتھی کہ ان کے حوالے سے میں ایک بڑی دلچسپ بات بھی قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خطیب عالم اسلام فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضور قبلہ والد گرامی کے بڑے دیرینہ کم و بیش 30-40 سال دوستی رہی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ میرے بالکل بچپن کا واقعہ ہے، آئی تھنک 80s کا یہ واقعہ ہوگا۔ حضور قبلہ شاہ صاحب ہمارے پاس جلسہ دستار فضیلت پہ تشریف لائے۔ اس جلسہ دستار فضیلت میں ان کا آنا، حالانکہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا تھا، ٹائم لینے کے لیے لوگ سال 2 سال انتظار کیا کرتے تھے، لیکن والد گرامی نے ان سے ٹائم کس طرح لیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ والد گرامی کی ملاقات ہوئی تو شاہ صاحب والد گرامی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کے سر میں جو ٹوپی ہے جناب کیپ، یہ کہاں سے بنوائی ہے؟ تو میرے والد گرامی کے بارے میں جتنے بھی قریبی حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سخاوت کے دریا کا نام پیر ظہور احمد چشتی رکھا ہوا، اور بالخصوص سادات کرام کی خدمت کرنا تو وہ اپنا فرض عین اور فرض منصبی سمجھتے تھے۔ تو قبلہ شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے جو ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے یہ کہاں سے بنوائی ہے؟ والد صاحب عرض کرتے ہیں شاہ جی یہ ٹوپی اسی طرح کی بنوا کے آپ کو پیش کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں شرط کیا ہے؟ والد صاحب عرض کرتے ہیں جناب یہ ٹوپی پہن کے پہلی دفعہ آپ میرے پاس آ کے خطاب فرمائیں۔ تو وہ 80s کا واقعہ مجھے یاد ہے، میں نے اس میں نعت بھی پڑھی تھی، بچپن کا زمانہ تھا۔ تو قبلہ شاہ صاحب وہ جناب کیپ بلیک کلر کی پہن کے پہلی مرتبہ گجر خان تشریف فرما ہوا تھا۔ تو قبلہ شاہ صاحب حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب کے بھانجے ہیں، اور وہ انداز، وہ کیفیت، وہ رنگ، وہ ڈھنگ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ آپ قبلہ شاہ جی اجازت دیں تو میں ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔
مجاہد صاحب تشریف لے گئے ہیں، اور آج کل مجاہد جتنے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ اپنا جہاد پورا کر کے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ اگر تشریف فرما ہوتے تو مجاہد صاحب کی ثناخوانی کے دوران میری تقریباً گھنٹے کی تقریر تیار ہو چکی تھی، لیکن اب وہ چلے گئے ہیں تو میری تقریر ساری ضائع ہو چکی ہے۔ میں صرف حضرت تاجدار گولڈا کا ذکر انہوں نے کیا، اور پھر تاجدار گولڈا کے شہزادے کا ذکر کیا، تو ڈاکٹر صاحب میں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ایک ربائی سنا کے قبلہ شاہ جی کو دعوت دے رہا ہوں۔ ربائی سننے کا دل ہے، لیکن تھوڑے اس کا دکھ کی گل یہ ہے کہ ربائی جڑی وہ فارسی ہے، اردو یا پنجابی چ نہیں، لیکن میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لحاظ سے بھی ایک مظلوم شخصیت ہیں کہ ان کے صرف اردو کلام کو لوگوں نے دیکھا اور پڑھا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر کی اصل آپ کو فارسی میں نظر آئے گی اگر کوئی پڑھے تو۔ سرکار پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک ربائی ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ آپ سب نے یہ جو اشتہار لگا ہوا ہے اس پہ دو بڑی واضح چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک یہ محفل قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی سارے ثواب کے لیے ہے، اور دوسرا بفیضان نظر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں شخصیتیں، اور پھر تاجدار گولڈا کا ذکر ہوا، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ذکر ہوا، یہ ساری چیزیں ملا کے نا ایک نظریہ بنتا ہے۔ وہ نظریہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب فرماتے ہیں، چوں موج قبول ازلی نہیں آیا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب ازل کی قبولیت کی موج آتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ سالک بدرے غوث جلی نہیں آیا۔ جو صوفی ہوتا ہے جب اس کو ازل کی قبولیت ملنا ہوتی ہے تو وہ غوث جلی کے دروازے پہ آ جاتا ہے، سرکار غوث پاک کے در پہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک اصول حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بیان فرمایا کہ ازل کی قبولیت ملے تو بندہ غوث جلی کے در پہ آتا ہے۔ اب غوث جلی کا نام لینے والے بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں حضور قبلہ شاہ جی۔ غوث جلی کا نام لینے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو غوث جلی کو تو مانتے ہیں، غوث جلی کے باپ دادے کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو سچے اور سچے ہوتے ہیں، غوث جلی کو بھی مانتے ہیں، غوث جلی کے باپ دادے کا بھی اقرار فرماتے ہیں۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بندہ جب غوث جلی کے در پہ آ جاتا ہے تو پھر اصلی غوث اعظم کے غلاموں کی پہچان بھی ضروری ہوتی ہے۔ اب وہ پہچان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آن تاج ورے فقر و امیر بغداد از گلشن او بو علی می آیا۔ قادری آستانہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں سے علی کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ تو سرکار پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ذکر ہوا، اور ختم نبوت کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں، آپ نے اشعار سنے۔ ختم نبوت کے حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ اس ختم نبوت پہ پہلا پہرا بھی رسول اللہ کے گھر نے دیا ہے۔ آج تک سب سے بڑا ہر زمانے میں پہرا رسول اللہ کی اولاد ہی دے رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا خاندان ہی دے رہا ہے۔ اس پہرے کے حوالے سے میں نے گجر خان چوک میں کسی زمانے میں ختم نبوت کے ایکسپلائٹرز کے درمیان یہ شعر پڑھا تھا، آج پھر پڑھ رہا ہوں، سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ختم نبوت کے پہلے مجاہد کا شعر سنا رہا ہے، رسول پاک علیہ السلام کو مخاطب کر کے نبی پاک علیہ السلام کے دین کے ناصر، نبی پاک علیہ السلام کے نکاح خان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اے اللہ کے رسول، تیری شان کیا ہے، تیری حفاظت، تیرے پیغام کی حفاظت ہونی کس طرح چاہیے۔ اب اتفاق کی بات ہے، جلدی میں وہ شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر آ گیا تو پیش کر دوں گا، مفہوم سمجھ نہیں۔ فرماتے ہیں اے حبیب، یہ سارے تیرے دشمن مل کے بھی اگر تجھے نقصان پہنچانے کے لیے آ جائیں تو خدا کی قسم ابو طالب کے ہوتے ہوئے تیرا بال بھی بیکا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ختم نبوت کے اس پہلے مجاہد سے لے کر آج تک کے تمام مجاہدین، اور بالخصوص تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کہ جن کو رسول اللہ نے خود
ختم نبوت کی حفاظت کے لیے معمول فرمایا ہے۔ برے صغیر میں 2 ہستیاں ہوئی ہیں جن کو نبی پاک نے خود مدینہ شریف سے روانہ فرمایا، ایک خواجہ غریب نواز اور ایک تاجدار گولڈا کی ہستی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا اور تمام انتظامیہ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور قبلہ والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے خوبصورت محفل سجائی اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ وہ جو پچھلی نسل کا پیار اور محبت ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قبلہ شاہ جی کو دعوت دے رہا ہوں۔ لیکن ساتھ شاہ جی ایک مرد بھی کروں گا، آپ کی جد کریم کے ولادت کے دن ہیں اور ہمارے محلے میں ہمارے ایک شاگرد نے محفل رکھی ہوئی ہے، تو میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے جانا چاہوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں بڑی محبت کے ساتھ آل نبی، اولاد علی، عالم نبی، خطیب اہل سنت، خطیب عالم اسلام حضرت علامہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب قبلہ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ سارے حضرات ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوبصورت قسم کا، نرالا قسم کا اور گجر خان کی جو پہچان ہے نعرہ، اس طرح نعرہ لگائیں گے اور قبلہ شاہ جی بیان شروع فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، انج نہیں، ذرا اونچی آواز میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ پیر سید برہان حیدر شاہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ محبت نہ پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا آواز بھاری کرو، ڈب ڈب ختم کرو، درود پاک کرو سارے بابا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا رسول اللہ انظر علنا، یا رسول اللہ انظر علنا، یا رسول اللہ انظر علنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر رحم مغرق خذ بیدی سہیلنا اشعرنا۔ اما بعد، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے ذکر دی، سونی محفل اندر شریک ہاں، میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت نال بانی محفل، رونق محفل، زینت محفل، میری مراد محترم المقام ڈاکٹر محمد فرد حسین صاحب، انہوں نے خوبصورت محفل پاک سجا کے، خوبصورت لوگ، خوبصورت پنڈال، خوبصورت افراد، خوبصورت انوائرمنٹ، خوبصورت علماء ربانیین دے خوبصورت نورانی چہرے، مینوں تے تانوں انہاں دیاں زیارتاں کو مستفید ہونے دا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اس تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر دیاں برکتاں میرے تے تہاڈے گھراں وچ جان کو پہلے پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے۔ اس دے نال نال میرے مسلک دے خوبصورت نام سینئر لوگ میرے کو اسٹیج تے تشریف فرما دے۔ میری مراد بالخصوص آپ دے علاقے کی ایک جانی پہچانی عظیم مذہبی شخصیت، محسن اہل سنت، نازش اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا پیر محمد ظہور احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دے سجادہ نشین، آپ دے بیٹے لخت جگر تشریف فرما لیں۔ اور میرے مسلک کے خوبصورت نام صاحبزادہ پیر عتیق احمد چشتی صاحب، صاحبزادہ سید نسیم حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب صاحب، حافظ جواد احمد صاحب، مولوی کبیر احمد صاحب،
اور حافظ محمد عادل ریاض چشتی صاحب، یہ علماء ربانی علم، عمر، عمل، زہد و تقویٰ اور تجربہ ہر اعتبار میں میرے کو سینئر لوگ بیٹھے نہیں. میں طالب علم اور طالب علم کی حیثیت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے مسلک کے علماء یا عمران کے حصہ میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین بالخصوص حضرت علامہ مولانا پیر محمد ظہور احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے درجات بلند فرمائے. لو جی دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بول نہیں سکتے، میں بول رہے ہیں. خطبہ میں ترنم میں نہیں پڑھے تاکہ میرا ٹائم بچے. لمبی تمہید میں بننا قائل نہیں، انتا کرنا تمہید بنتے رہو. بلا تمہید اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہنا، لیکن تھوڑا مزاج دیکھ کے میں تھوڑا جہا اپسیٹ ہے نا، پریشان ضرور ہاں کہ مینوں کہتے ہیں کہ موضوع ساڑا محفل میلاد مصطفیٰ یہ انج بیٹھے نے کہ پتہ نہیں عذاب قبر بیان ہو لگے. سمجھ آئی؟ میرے کو حال اختیار ہے کہ میں تقریر شروع نہیں کی تھی. اگر تھوڑا مزاج عذاب قبر سنن دا ہے تو میں تقریر ریڈی کی تھی. میرے 12 مہینے واسطے 2 میرے موضوعات ریڈی ہوئے. ایک عذاب قبر ما بعد الموت، یہ 12 مہینے واسطے میں تیار کیتا ہے پکا پکا. باقی دفعہ مہینے دے ساتھ موضوع چینج ہوندے رہندے نے. ہن تسی مینوں اس دسو کہ سرکار دی گل سناواں یا سب پچھو ٹھوئے کیڑے قبر عذاب مر گئے کوئی نہیں گل سناواں؟ مینوں جواب دیو نا بھائی، سرکار دی گل کراں یا سب ٹھوئے دی گل کراں؟ پتہ سی صحیح جواب دینا ہے. سرکار دی گل سننے واسطے ضروری ہے کہ ہلکی ہلکی چہرے تے سمائل ہوئے، سمائل ہوئے، چہرہ کھلیا ہوئے، پتہ لگے نبی دا کمی، نبی دا نوکر اپنے نبی دی گل سننے لگا. ایک کوئی گل میں کرنی تو تقریر شروع کر لینی ہے. ایناں علماء کو پوچھ لو کہ میرے تو سینئر نے تہاڈا انہاں تے بھی نہ کھلوے. جہاں پورے ملک میں تہاڈے پسند آدمی تھی نے انہوں جا کے گھر پوچھنا جی میں کرنا گا بھائی رات ساڈے کو شاہ نے گل کی کوئی نہ کوئی جواب ہوگا پیچھا ہے. شاہ جی بولو کی کہنا چاہتے ہو؟ اوے گجر خان دے رہن والے ہو، ایک بات کہتا ہوں قریب نہیں تو دسنا چاہنا، رب کعبہ دی قسم ہر پھرلو کھاتے دی زبان تے میرے نبی دا ذکر نہیں ہوگا. میرا خیال میں اپنی گل کو سمجھا نہیں سکیا. ایک کو تھوڑی کم کرو جی دراصل ہو سکے تو زبانی کھولو، ایک کو کم کرو. ہر پھرلو کھاتا جڑا پھرلو کھاتا ایرا خیرا تے نتھو خیرا او دی زبان تے میرے نبی دا ذکر نہیں ہوگا. گجر خان رہنے والے میرا خدا بڑا ہی باغیرت ہے، بڑا ہی باغیرت ہے، بڑا ہی باغیرت ہے. میرا رب ویندا ہے کہ زبان میرے یار دے ذکر دے قابل بھی ہے کہ کیا زبان پاک ہے، ایدی خوراک پاک ہے، پاک زبانہ پاک نبی دا ذکر کر دیا نے. ہر زبان میرے حضور دا ذکر نہیں کر دی، پاک زبانہ چنیاں ہوئی زبانہ پر کسیدہ زبانہ حضور دا ذکر کر دیا نے. جیڑے تے تواڈے وچوں میرے نال حضور دا ذکر تے بولن میں انہوں نے مبارکباد پیش کراں گا. بھائی اللہ تعالی زبان کو حضور دا ذکر واسطے قبول فرمائے. جیڑے تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری علماء اہل سنت جیڑے بولن گے انہوں نے مبارکباد پیش کراں گا. اللہ تیری زبان کو نبی پاک کے ذکر واسطے قبول فرمائے تے مبارک ہوے. تے جیڑے پاٹے بن کے چوکری بن کے بیٹھ رہن گے اسی انشاءاللہ آخر تو نہ سارے واسطے دعا کریں گے یا اللہ اس بندے او گناہ معاف کر دے جدی وجہ تو حضور دے ذکر دی میں بڑے چبہ کے منہ تے سبحان اللہ نہیں کیا. میں تو ایک دسنا چاہنا چونکہ میں میرے نال تہاڈا ٹاکرا پہ رہا ہے، تسی میرے مزاج تو واقف نہیں، میں تہاڈے مزاج تو واقف نہیں. میں تانوں آپ دسنا شعر میں چنگا پڑھ اللہ میرے خوش قلوب بنایا میں شعر اچھا پڑھ لیتا، پر شعر تقریر نہیں ہے. شعر جسٹ ایک ذوق ہے، تقریر اللہ کا قرآن نے نبی کا فرمان ہے. میں تھوڑا جہا موٹ بننا ٹوڑا ٹورنا اپنا عقیدہ تے مسلک بیان کر لا، پھر اگر تہاڈا بھی دل ہویا تے سننے والے دا بھی دل ہویا تے پھر میں تانوں شعر سناواں. کیونکہ جدو تینے کار مولانا صاحب بھی تے عوام صاحب بھی تے سعود صاحب بھی جدو تینے کار ایک پلیٹ فارم تے ہوں پھر شیئر پڑھنا چاہیے ہے. ورنہ اکثر جو ایک بندہ پیچھا رہا ہے میں سمجھ رہا بیس والدے ہونا پہ تو بندہ چپ کر رہا ہے. آؤ نبی جو غلاموں میں اپنی گفتگو شروع کر لگا. ہاں ایک یاد رکھیا جی انہوں نے میں قدمہ کے ہاتھ رکھ کو نما دے ایک طالب علم گل کر لگا ویڈیو میری ریکارڈ ہو گئی میں اپنی گل تو پھرنا چاہوں تو میں پھر نہیں دیں دی. ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ ایک ایک بات کا میں ذمہ دار ہوا گا. تسی مؤسس لوگ بیٹھے ہو کوئی بندہ تہاڈے وچوں میری کسی گل تے اگر مطمئن نہیں نہ ہوندا مینوں روک سکدا ہے پوچھ سکدا ہے کہ شاہ جی اس گل دا حوالہ دیو ثبوت دیو پروف دیو. سنانا بھی میری ذمہ داری کھانا بھی میری ذمہ داری.
تے اونچی تھاں تے مینوں نہ بات چھڑا میں وینا پہ کہڑا بولنا تے 5 منٹ میں برداشت کراں گا اس بعد انشاءاللہ تیرے ول میں اشارہ کر کے مجبور ہو جانا بھئی پہیاں تے ہن تھلے کر سبحان اللہ کہا اللہ دا قرآن تسی گھر جا کے پڑھ لو چھڑ دیو مولویوں نوں کیڑا کی آندا ہے قرآن تو بڑا رہبر کوئی نہیں میری گفتگو شروع ہو گئی ہے قرآن پڑھ لو جن میں موضوع شکر بنایا ہے خالق کائنات نے فرمایا من عامل صالحا قرآن دا کم چنگے کرے بولو کم چنگے کرے اعمال اچھے کرے من ذکر او انثى او بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے اے نہیں کہ بی بی کام چنگے کر گی تو ثواب تھوڑا ہوئے گا بندہ کام چنگے کا ثواب زیادہ ہوئے گا نا متعلق فرمایا مرد ہوئے یا عورت ہوئے بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے کام چنگے کرے ہاں ایک شرط ہے یا اللہ ہو کیڑی فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ہوئے ایمان والا ہوئے ایمان والا جدو ایمان والا ہو کے کام چنگے کرے گا اللہ فرماتا ہے ساری تو دنیا تو ٹر بھی جائے تہی زمین بھی چلا جائے تہی نظام بھی چلا جائے وہ کمارے چیز ٹر جائے اگر ایمان والا ہو کے کام چنگے کرے گا نا کہ ساری طور پہ دنیا تو ٹر گیا میں رب ہو کے وعدہ کرنا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً سونی زندگی دے چھڑا اچھی زندگی دے گا اعلیٰ زندگی دے گا تواڈے تخیلات تو تصورات وچ زندگی نہیں آئے گی جیڑی اونوں دیواں گا پر شرط دے ہووے ایمان والا بولو ہووے ایمان والا جدی زبان ٹھیک ہے صرف وہ بندہ بولے ہووے ایمان والا میرے حضور جو نوکرو غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو میں ساری آیت پڑھی ہے برکت واسطے آج میں جس موضوع تے گفتگو کرنی ہے جس لفظ سے وہ جسٹ کوئی لفظ ہے مؤمن ایمان والا ایمان کی نوع ہے ایمان کی نہیں شہدہ نہ ہے ایمان نمازہ پڑھنا نہ ہے ایمان اس صرف خدا نہ ہے ایمان زکاتہ دینا نہ ہے ایمان تجدہ پڑھنا نہ ہے ایمان قرآن پڑھنا نہ ہے ایمان قرآن کی تلاوت کرنا نہ ہے آؤ میں دس میں جانا ایمان کے لیے شہدہ نہ ہے میرا موضوع یہ ہے یہ بے ایمان کی نوع دے آئے میں ٹوٹل تو سنانی ہوں حصہ 5 کنیاں یہ میں 10 پتہ کیوں چھڑے کوئی بندہ لوگوں نے پتہ نہیں مولوی سڑنا کی کرے گا کنفیوژن ختم کیتی ہے 5 سنا کے میں تقریر ختم کر دے رہی ہے 6ویں کے پاس نہیں ہونا 5 سنانی ہے اس بات گل ختم کر دیں گے نبی پاک کے غلاموں میرا موضوع ہے ایمان کی نوع دے پہلا میں ایک مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا میرے نبی نے 3 مثالیں دے سمجھایا ہے اسی سارے اتنے بیٹھے حضور دے غلام تے نبی پاک کا ذکر پہ ہوتا ہے باہروں ایک بندہ آ جاؤ میں نے مخاطب کر رہا ہے چلو میں اسٹیج پہ بیٹھا بنوں شاہ جی میں کہ ہاں جی دسو جناب اے شاہ صاحب میں آیا ہوں کہ تو لگتا سا پیا جلسہ ہوتا پیا آواز سن کے اندر آ گیا میں جناب دسو شاہ جی میرے اللہ نے بڑا دیتا ہے بڑا مال ہے میرے کو تے میں اس علاقے دی مسجد نو کوئی 5 کروڑ روپیہ دینا چاہنا خرچ کرنا چاہنا میں دیکھنا 5 کروڑ مسجد ساڈی نو میں کہ ڈاکٹر صاحب یا کہ جی کوئی چاہ منگواؤ نال بسکٹ منگواؤ مہمان آیا اللہ بندہ کریا 5 کروڑ ساڈی مسجد لگتا پیا خوش ہو جانا او میں ڈاکٹر صاحب نے گل کردا ہوا کہ کوئی چاہ منگواؤ نال کوئی بسکٹ منگواؤ بندہ آیا 5 کروڑ مسجد دیندا پیا خوش ہو جانا تھا وہ کہ شاہ جی میری گل تو پوری ہو رہی ہو میں کہ جی دسو وہ کہ شاہ صاحب میں 5 کروڑ اس مسجد نو دینا اس علاقے دی مسجد نو دینا مینوں اللہ بڑا دیتا میں بڑے گردوارے بنوائے نے بڑے مندر بنوائے نے بڑے گرجے بنوائے نے بڑیاں جناب مسجداں بنوائی نے 5 کروڑ میں اس علاقے دی مسجد نو دینا پر شاہ صاحب میں مسلمان نہیں ہے میں عیسائی ہاں ان جب میں بڑا دیتا تو میں دے دینا میں جسے اس کو نہیں گل سننی ہے انہوں نے کہا جی میں مسلمان نہیں میں عیسائی ہاں تو میں کہنا جناب مڑ 5 کروڑ رکھو اپنے کول تسی 5 ارب بھی دیو تو تمہانوں کچی کوبی کا کوئی ثواب نہیں دے اینی گل میں اس بندے نال کردا ہوں میرے پنڈال وچ بندہ کھڑا ہو جائے شاہ صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی جان کی گل ہے شاہ جی اتنے تے کروڑاں دی گلاں پئی ہوندے مرشد میں تے غریب آدمی ہاں فروٹ دی ریڑھی لانا 700 روپے دیہڑی کمانا شاہ صاحب مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہویا ہے تے 10 روپے میرا بھی حصہ پا لو جناب میں بھی اللہ دے پاک ہوئے تعاون کرنا چاہنا تے میں 10 روپے دینے والے پتہ کیا کھاں گا اوے میرے نبی دا غلاماں دل چھوٹا نہ کر کی ہویا کہ 10 روپے نے 1400 سال پہلے میرے تے نبی نے فرمایا من بنى الله مسجدا بنى الله بیتا فی الجنہ جن نے اللہ کے رضا واسطے مسجد ایک روپیہ بھی دیتا رب انہوں جنت محل عطا فرمائے گا اس مندر میں حدیث سناتا ہوا ایک تیجا بندہ میں سوال کرے شاہ جی وہ 5 کروڑ روپیہ دیندہ ہے تو تسی آدھے ہو کچی کوڑی کا کوئی ثواب نہیں کہ 10 روپیے میں دیندہ ہے کہ حدیث پڑھ دیو پہ کہ نبی فرماتے ہیں رب تنوں جنت محل عطا فرمائے گا کہ میں کہوں گا میرے ویرا
5 کروڑ والے کو ایمان کوئی نہیں ہوں 10 روپیہ کو ایمان نہیں میں کہنا جناب 5 کروڑ والے کو ایمان کوئی نہیں ایمان وہ خالی ہے 10 روپے والے کو ایمان ہے تو میرا موقف میری بات میری آج کی گفتگو کا موضوع کھل کے باہر آ گیا کہ ایمان قدر ہے ساری ایمان دی عزت ہے ساری ایمان دی آمر تے شان تے پروٹوکول تے وقار تے عظمت تے رتبہ تے مرتبہ سارا ایمان دے حالے میری تقریر شروع نہیں ہوئی میرا موضوع ہے ایمان آتا ہے کہ منہ میں چودھری بندہ چپ رہے کہ میری گفتگو دوران کیونکہ میرے چودھری نے الرجی بڑی ہے میں چودھری پہلے دن تو میری چودھری نے الرجی بڑی میں آپ حضور دا کمی ہے حضور دا کمی ہے حضور دی گل سنانا ہے جڑا آکھے جی میں چودھری ہوں میں آپ والا چپ رہے میری تقریر چودھری نہ بولے صرف حضور دا کمی بولے بس اور نبی و غلاموں ایمان کس چیز نہ ہے میں 5 حدیثیں پڑھنی ہیں اپنے موضوع دی پہلی حدیث وقت شعر میں بہت دور ہے میرے تو شعر نے انتظار چل رہا ہے میں پڑھا گا آگے لیکن فی الحال شعر نے انتظار نہیں کر رہا ہلے بہت دور ہے اپنے موضوع دی پہلی حدیث وقت پڑھا لگا تھوڑی توجہ ہے نبی پاک غلاموں المستدرک علی الصحیحین وہ دی جلد نمبر 4 وچوں میں حدیث پڑھا لگا علماء تشریف فرما نے ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 4 وہ دے وچوں حدیث پڑھا لگا حضور نے فرمایا صحابہ عرض کی جی کملی والے فرمایا میں رب دا یاد اعلان کرنا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا یجتمعون فی المساجد لوگ مسجدوں سے کٹھے ہوں گے رش ہوں گے مجمع ہوں گے کاٹتے نگاہ جمع غفیر ہوں گے لیکن صحابہ یاد رکھیو فلیس فیہ مؤمن وہ مومن نہیں ہوں گے صحابہ بنے ہاتھ مدینے والے توڑے قدموں تو ساڑھا ماں پیو قربان جائے حضور مسیطہ میں چاہاں ایمان والے کی نشانی ہے حضور نے فرمایا مسیطہ میں رش ہون گے مجمع ہون گے کاٹتے نگاہ جمع غفیر ہون گے لیکن مومن نہیں ہون گے مدینے والے بچا کیے فرمایا آن گے مسیطہ میں پڑھن گے قرآن کرن گے تحجد گزاریاں لیکن دل وچ توڑے نبی دی قدورت تے دشمنی رکھن گے پتہ چلیا مسیطے آوے ایک رات تے کھلو کے ساری رات عبادت کر رہے اگر رائی تے توڑے جنا بغض رسول سینے وچ تے ایمان والا ہو سکدا نہیں اس کو ایمان والا ہو سکدا نہیں ایمان حضور کی محبت دا نہ ہے ایمان حضور دا عشق دا نہ ہے اگر رائی تے توڑے جنا بغض رسول سینے وچ کہ پاوے ایک رات تے کھلو کے ساری رات عبادت کرے وہ ایمان والا ہو سکدا نہیں اپنے موجود تکبیر نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق اپنے موجود میں دوسری حدیث بات پڑھا لگا بڑی مشہور حدیث بات علماء نے بچے نے سنائی برکت و اسمائی سنا دینا یہ میں حدیث پڑھا لگا بخاری شریف جو جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 7 حضور نے فرمایا صحابہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین حضور نے فرمایا میں رب دا یاد اعلان کرنا جنی دیر تک کوئی اپنی ماں پیو بہنا بھرا یار سجن سنگی ساتھی متر ویر والناس اجمعین کائنات تو وقت کے مصطفیٰ نال کوئی پیار نہ کرے ایمان والا ہو سکتا کچھ بولو ایمان والا ہو سکتا پتہ چلیا میرے حضور دے غلاموں ایمان حضور نال عشق دا اپنے موجودی میں تیسری حدیث پاک کو سنا لگا یہ سنا لگا بخاری شریف وچوں بھی تے مسلم شریف وچوں اینا دو کتاباں چوں میں پڑھی ہے کسی طریقے چوں تسی لب لیا تو میرے مطالعے بھی کمی ہے میں پڑھ نہیں سکیا گل ضرور ہوے بخاری شریف چوں تو مسلم شریف چوں تو میں بخانا ایک کنویں حدیث سنا لگا تسی نے سوچی پاؤ کہ جے تے ایسے سپیڈ نال پانچ پڑھیاں مڑ تے 5 منٹ تک تقریر مکھ لگی ہے پڑھنی ہے میں پانچ ہی پانچ پڑھنی ہے پانچ ہی نے آگے آگے دیکھی ہوتا ہے تھوڑا جا مسکراؤ یار تھوڑا جا مسکراؤ توجہ فرمانا حدیث بخاری اور حدیث مسلم اے تو کتابوں کی حدیث چڑھ پڑھنے لگی میرے والے خدا میرے والے دیکھو مراد مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر جنہیں بارے میرے حضور نے فرمایا صحابہ ہر نبی کی امت دا ایک محدث ہوں ہے امت مصطفیٰ دا محدث میرا عمر ہے علماء بیٹھے نے ایک ہوتا محدث ایک ہوتا محدث حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت دا ایک محدث ہوں ہے میری امت دا محدث میرا عمر ہے
صحابہ پوچھیا مدینے والے محدث کنوں آتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، جدی زبان تے فرشتے کلام کرن، جدی زبان تے فرشتے کلام کرن، محدث ہوندا ہے امت مصطفیٰ دا محدث۔ اوے کوئی میں تو نہیں، کوئی ملا ملوانا دنیا دا، کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی ذاکر نہیں، نبی دی مراد، نبی دا مرید، نبی دی دعا، نبی دا مطلوب، حضور دی امت دا محدث حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ایک دن عرض کی تھی کملی والے میری ماں، میرا باپ، میری بہناں، میرے بھرا، میرے یار، مدینے والے ہر چیز تو وقت کے مجھے تھوڑے نال پیار ہے، پر کملی والے مینوں اپنی جان زیادہ پیاری۔ عمر پاک کی پہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز تو وقت کے مجھے تھوڑے نال پیار ہے، پر سونے مینوں اپنی جان زیادہ پیاری ہے، جان میں زیادہ پیاری ہے۔ اور سنو حدیث سے بات پڑھو، میرے نبی پاک نے عمر پاک کو فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں، تیرا ایمان نہ مکمل ہے۔ عمر نے بنے ہاتھ، مدینے والے جان دے بھی تسی مالک ہو، یا رسول اللہ جان دے بھی تسی مالک ہو۔ فرمایا عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ پتہ چلیا جنی دیر تک جان تو وقت کے میرے نبی نے کوئی پیار نہ کرے، کوئی ایمان والا ہو سکتا؟ کچھ بولو ایمان والا ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علم کو شان مصطفیٰ، عقیدہ اہل سنت۔ چلو دیکھ لو انہوں نے جاندے ہیں تو پھر میں بھی وینا تے پھر میں گل ادو سناواں گا جدوں میرے وقت دھیان فرماؤ، کیونکہ اپنی گل نو ضائع کرنے کی اجازت قطعی طور تے نہیں دے سکتا بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں، جتنا دشوار ہے لوگوں سے چھپا کر رونا۔ اور میں کئی چہرے میرے میں بابا ہونے والا سور پٹے اپنے ماموں والی تے شعر پڑھے تے چلو میں انہیں چوتھی حدیث سنا کے نا، چوتھی حدیث سنا کے پھر شعر سنانا تے پنجویں سنا کے پھر شعر سنا دینے گل تقریر ختم کی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آؤ اپنے موضوع کی چوتھی حدیث سے بات پیش کرنا چاہنا۔ تسی اگر میرے میں دیکھو گے میں منظر کشی کر کے بات پڑھنے سے ساتھ اتارنے کی کوشش کروں گا، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حدیث سے بات سننا چاہنا، چوتھی حدیث سے بات میرا موضوع ہے ایمان کی نوع دے۔ ایمان کچھ بولو نہیں تو کچھ بھی نہ ایمان کی چیز نہ ہے۔ آؤ نبی غلاموں تم جو فرمانا، سرکار کی بارگاہ ایک جنازہ آیا، جنازہ آیا، توجہ جی توجہ بابا جی حضور دی بارگاہ جنازہ آیا، ڈیڈ باڈی پئی ہے، چار پئی پئی ہے، میت پئی ہے، تیرے تے میرے آقا مصطفی امامت تے کھڑے نے، پیچھے صحابہ کرام دی صفہ لگی ہے، اے تکو میرے وال حضور تکبیر پڑھنے لگے، اے ایتھوں تک میرے نبی پاک نے ہاتھ بلند کر لے، ان قریب چند سیکنڈ بعد سرکار نے تکبیر پڑھ دینی سی، اگے چار پئی پئی ہے، اگے منجی پئی ہے، اگے جنازہ پیا ہے، حضور مصلی امامت تے کھڑے نے، پیچھے صحابہ کرام دی صفہ نے۔ یار اس جنازے کی عظمت کا کیا اندازہ سی کر سکتے ہیں جنہوں پڑھان والا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہو۔ نبی پاک تو غلاموں اگے چار پئی پئی ہے، منچی پئی ہے، حضور مصلی امامت تے کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ کرام دی صفہ لگی ہیں، کیا کام میں کرو حضور تکبیر پڑھنے اے ایتھوں تک میرے نبی پاک نے ہاتھ بلند کر لے، ان قریب چند سیکنڈ بعد سرکار نے تکبیر پڑھنی سی، حضور نے ہاتھ ایتھوں نے پچھو ایک نکر وچ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے آواز دیتی، یا سیدی یا رسول اللہ جی اتکو میرے حضور دے ہاتھ سے نہیں تھے، میرے حضور نے ہاتھ تھلے کر دیا، تکبیر نہیں پڑھی، حضور نے ہاتھ تھلے کر لیا، قبلے والوں میرے نبی پاک نے چہرہ پھیریا اپنے جڑے پچھلے مقتدی سن صحابہ کرام وال، فرمایا جی عمر کی گل ہے کی مسئلہ ہے؟ عرض کیتی کملی والے تسی دا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ بڑا گناہ گار ہے، یہ بڑا سیاکار ہے، یہ بڑا بدعمال ہے، مدینے والے اس قابل نہیں کہ تسی دا جنازہ پڑھو۔ حضور نے فرمایا اچھا عمر تسی ذرا ٹھہر رک جاؤ ذرا۔ میرے نبی نے صحابہ کرام کو مخاطب فرما لیا، فرمایا صحابہ تواڈے وچوں کوئی بندہ ایک گواہی دیندا ہے اس مرن والے نے کوئی چنگا کام کیتا ہو؟ حضور نے فرمایا ہے تواڈے وچوں جڑا گواہی دے اس مرن والے کوئی چنگا کام کیتا ہوئے؟ پڑھو حدیث پاک سارا مجمع چپ چپ، مرن والا واقعی گناہ گار سی، یہ نہیں کہ عمر پاک نے کوئی الزام لا چھڑیا سی، نہیں وہ واقعی گناہ گار سی، سارا مجمع چپ۔ ایک صحابی سنو تو ہاتھ کھڑا کر آقا جی، فرمایا جی میرے غلام، عرض کی مدینے والے میری کی ضرورت میں تھوڑے سامنے گل بیان نہیں کراں، تسی دلاں دے پیٹ جان دے ہو، سونیا نمازاں پڑھ دیاں نو میں نہیں ویکھیا،
روزے رکھ دیا میں نہیں ویکھیا، زکاتاں دے دیا میں نہیں ویکھیا، تجدہ پڑھ دیا میں نہیں ویکھیا، قرآن پڑھ دیا میں نہیں ویکھیا، پر مدینے والے تانوں گواہ بنا کے گل دی میں گواہی دینا۔ حضور نے فرمایا کی عرض کی مدینے والے میں ویکھیا سی ایک مرتبہ لشکر اسلام جنگ کر کے واپس بھی آؤں گا سی، ایک میدان میں لشکر نے پڑاؤ لایا سی، کملی والے میں دیکھے سارا لشکر ستا سی، اس مرن والے تلوار پھڑی سی تے لشکر دا پہرا دینا سی۔ حضور میں دیکھیا سی سارا لشکر ستا سی، اس مرن والے تلوار پھڑی سی تے لشکر دا پہرا دینا سی پیا۔ حدیث تو انہوں خانہ میں جس نے حضور نے بھی کر سنیا، حضور نے ادھر چہرہ مبارک ہٹایا، اس ڈیڈ باڈی، اس میت، اس جنازے نے مخاطب فرمایا، اوے مرن والیا، حضور نے انفراد مرن والیا، اے سارے تنو جنمی سمجھے نہیں، اوے میں رب دا یار اعلان کرنا تو پکا جنتی ہوئے۔ آپ حدیث و خانہ میں میرے سرکار ممبر تک کھڑے ہو گئے، حضور نے 3 مرتبہ فاشناف الفاظ میں فرمایا، دنیا والے سنو رب دا یار اعلان کر دے، انا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، انا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، انا لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جدے سینے وچ مصطفیٰ کی محبت نہیں، اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جدے سینے وچ حضور دی محبت نہیں۔ اوے گجر خان دے رہن والے غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو، درجنہ حدیثاں کو خدا دی عزت دی قسم تانوں میں سناواں، لیکن گل پتہ کی ہے وہ ساڈے پنجابیاں دی مثال ہے، قاری صاحب 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، وہ گنڈ پتہ کی ہے گجر خان دے رہن والے پورے اے نہیں میں جوش و چاہے تانوں پتہ ہی کوئی میں کی پیانا نا، مینوں پوری ہوش میں کی پیانا، مکمل ہوش و حواس وچ۔ ہن میں جڑی گل کر لگا واللہ باللہ تاللہ حاشا وکلا، گوجر خاندان والے ہو لا الہ الا اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا، میرا موضوع ہے امام حضور نال محبت آنا، آواز بلند کیا سبحان اللہ۔ لو جی گوجر خاندان والے اپنے موضوع بھی آخری حدیث سبق سنا، اس وقت تقریر ختم کر دینی ہے، لیکن پہلے میں اپنی گل کرنا جیڑی حدیث تو تم سنا لگا حضرت علامہ مولانا حافظ آدم صاحب جے تو میں حدیث انہوں سنان وچ کامیاب ہو گیا، میں سنان وچ کامیاب ہو گیا تے تسی حضور دی محبت لے کے سن لئی نا، میں تہاڈے نال وعدہ کر کے جاواں گا حضور دے قدماں دی خیرات دا صدقہ 8 دن تیری چس تیرے دماغ وچ رہے، 8 دن تیرے دماغ میں تیری چس رہے گی، جے تے میں سنان وچ کامیاب ہو گیا تے تساں محبت نال سن لئی۔ ہن میں ایکو رقم رکھو سادی ایکو بالکل کم کر دیا بالکل کم کر جھٹ لیول تے لے لو، سمپل گفتگو سادی ہو جائے بس، کیونکہ ڈبلی ہوتی پھر میری گل سمجھ نہیں ہوتی۔ لو بھائی سنو ذرا جڑی میں حدیث پڑھن لگا، اے دے راوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے کہ مکے پاک وچ ایک نوجوان سی، ایک منڈا سی، تسی میرے نال ویکھنا، مکے پاک وچ ایک نوجوان سی، ایک منڈا سی، او اس دور دا جڑا میک اپ شیک اپ سی نا وہ کرتا سی، شیشے کے کھلو کے بڑا باؤ شاؤ بننا اور میک اپ کرنا، بڑا ویل سیٹ ویل ڈریس رہنا، اور وہ اینا کو خود پسند سی، اینا کو خود پسند سی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں شیشے کے کھلو کے جنہوں نے بان پھاپ کے تیار ہو جانا نا تے اپنی تعریف انہیں آپ کرنی، اپنی تعریف اپنے آپ مخاطب کر کے پتا کیوں نہیں، میرے ہاتھ کتنے سونے نے، میری باں کتنی سونی، میری باڈی کتنی سونی، میرے پیر کتنے سونے نے، میرا رنگ کتنا سٹا ہے، اپنی تعریف وہ آپ کرتا سی۔ اچھا ایک دن گھر شیشے کے کھلوتا تے بن پھب کے تیار پہ ہوئے سونا جناب باؤ شاؤ بنے پیا، حضور دے غلاموں تے نوکروں تے کمیوں، اور جملہ مکمل ہوئے ذرا سبحان اللہ دی آواز آوے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دن گھر تیار پہ ہوئے اس نیت نال کہ تیار ہو کے باہر بازار میں جاواں گے، لوگ میرے کہو تیری خیر ہو منڈا کتنا سونا ہے، لوگ میری تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ پڑھ دی سے بعد عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دن گھر تیار ہو کے بڑھ بھب کے سونا تیار ہو گیا، ادھروں بازار مکہ وچ وہ آ گیا، ادھروں آمینہ دا نال آ گیا، ادھروں بازار مکہ وچ وہ آیا، ادھروں آمینہ دا نال آ گیا۔ ایتھوں تک ذرا میرے وال ایمٹی سپاٹ آنٹی روڈ نہ چاہتے ہوئے آپ ساتھی
طور تے اج نبی پاک دے چہرے تے دی نظر گئی نا انہیں ویکھیا ودوہا دا بکھڑا ہے واللیل دی زلفاں نے آساگ دے کاٹن نے اتکو مگر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک دے حسن وچ اے جو ضرور ٹٹکی لا کے نا ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں حضور دے حسن نو ویکھ کے ایڈا کو نبی پاک دے حسن وچ کھپ گیا ایڈا کو کھپ گیا کہ اپنے آپ نو ملامت کردا تے غصے ہوندا پتہ کی ہوندا ہے اور تو کیڑا حسن دا پیچھے پیا ہے اصل حسن تے آ ہے اصل حسن تے آ ہے تو کیڑا حسن دا دیوانہ ہویا پھر رہے انج ملامت اپنے آپ نو کرے پیا نبی دے غلام عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور تھوڑی دیر رکے میرے نبی پاک اگے چل پے ہن سرکار اگے چلے حضور دے پیچھے ٹر پیا حضور دے مگر ٹریا نا ہن جدھر جدھر حضور جان یہ نبی پاک دے مگر جائے حضور کسے صحابی دے گھر دے اندر چلے جان یہ پیچھے جائے حضور دے دروازے پر جو صحابی دے گھر دے دروازے کھلو جائے حضور جی نے اپنے جو بھی معاملات اور اس کے بعد باہر تشریف لے یہ نبی پاک پیچھے ٹر پوے حضور مسجد میں جان مگر جائے حضور مسجد دے اندر چلے جان یہ دروازے کے کھلو جائے حضور باہر ہون پھر پیچھے ٹر پوے اور سنیوں نو 8 دن ہو گیا میرے نبی دا پیچھا کر دیا کنے دن 8 دن ہو گئے حضور کا پیچھا کر دیا 8 دن دے اندر یہ سینے میرے نبی دے حسن کا تیوا بڑھ پیا جس نے 8واں دیہڑا آیا نا تے میرے رب العالمین کو فرمایا سونے مدینے مکے ہو ہجرت کرو تے مدینے ٹر جاؤ سرکار مکے پاک تو مدینے چلے گئے سرکار ٹر گئے مدینے یہ تو محبوب اکھاں تو دور ہو گیا یہ تے تڑپے مکے وچ تے مچلے دا تے حال ہی کوئی نہ تے اے نا 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن میں بھی سکھانا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 10واں دیہڑا آیا نا تے اے دے علی پاس ہو اے دے علی اینڈ ہو گیا حضور تو بغیر تے جینا کو حال ہو گیا اے دا ایک چاچا سی او دا بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی بڑا وسیع و عریض اور سارا کاروبار انہیں اے دیہڑا اور کیتا اے بھی سپورٹ کیتا سی اچھا جس نے 10واں دیہڑا آیا نا اے دے علی بس ہو گئی اور جناب میری اے دے علی صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا تے 10ویں دیہڑے اپنے چاچے نے مخاطب کر کے چاچا وہ آتا جی بیٹا جی پتر کی گل ہے آتا چاچا یار میں مدینے جانا ہے 10ویں دیہڑے بس ہو گئی اینڈ ہو گیا حضور تو بغیر جینا کو حال ہو گیا آتا چاچا وہ آتا جی پتر جی بچہ کی گل ہے آتا چاچا میں مدینے جانا ہے چاچے چوئے گل سنی نا چاچا کافر ہے منڈا بھی کافر ہے یاد رکھے نے منڈا بھی کافر ہے چاچا بھی کافر ہے جس نے کہا میں مدینے جانا ہے چاچا کا لال پیلا خبردار مدینے جانا تو میری گل سن کان کھول کے جانا تو بڑی دور دی گل ہے تو دا نام ہی لیا نا پتہ ہی نا میرا سارا کاروبار تیرے کول ہے میں لکھاں تو تینوں ککھاں نہ کراں گا جے تو دا نام ہی لیا تے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں چاچے نے اتنا جملہ بولا چاچا ایک منٹ گل سن سویرے اپنا کاروبار تو آپ سامنے میں سویرے مدینے ٹر جاؤں چاچا سویرے اپنا کاروبار آپ میں مدینے ٹر جاؤں چاچے نے کیا منگا میرے نے کدی بولیا نہیں آئی تڑاپ کر کے جواب دیتا سو چاچے دوجا پتہ کرنا خبردار مدینے ٹر جانا تو پتہ ہی نا میرا سونا چاندی ہیرے جواہرات سارے تیرے کول نے میں سارا مال لینا واپس انہیں کارن منگا کہا ماں وہ چاچا دا لیا سونا چاندی ایدی ماں نے کتھریاں تے تھیلی اندر بڑھ چاچا اپنا مال پورا کر لے میں سویرے مدینے ٹر جاؤں عبداللہ ابن مسعود فرماتے چاچا سوچی پہ گیا اندہ کروں گی یہ میرے نال یہ تو بڑا فرما بردار سی آج بھی طلاق جواب پہ دینا ہے چاچے تیجا پتہ کھڑے آگئی اس تو میں وہ کھانا انداز میرا پڑے چاچا نے خبردار میرے پیڑ بکریاں اونٹ اجڑا دے اجڑ تے فاڑے پتہ ہی نا سارا تیرے کول نے میں سارا اپنا مال واپس کرنا ہے بتا چاچا ایک سیکنڈ سویرے اپنا مال تو آپ کھولنا ہے چاچا سویرے اپنا مال تو آپ کھولنا ہے میں سویرے مدینے ٹر جانا ہی پڑھو حدیث پاک چاچا پریشان تے حیران مندہ کروں گی میرے آخری پتہ کھیڑنے دے کوشش کی تھی آدھا کال سن میری مدینے جانا تو میری گل سن کل کھول کے تیرے جسم تے جڑے کپڑے نے نا تے تیری پیری جڑی جُتی ہے اے میرے مال دی اے میری کمائی دی میں تینوں سارے بارات نگاہ کراں گا جو تو دا نام ہی لیا اینی گل نے چاچے بولی عبداللہ بن مسعود فرماتے نے دوڑے اپنے گھر دے دروازے دے پیچھے جا کے نا دروازے پیچھے لک کے انہیں قمیض اتاری انہیں تامت اتاریا انہیں جُتی اتار کے پار سٹی آگا ماں میرے کوئی کپڑا دے نہیں سکتا تیرے واسطے
واسطے ایدی ماں نے اپنا دوپٹہ سنیا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انہیں ماں کا دوپٹہ دو ٹکڑے کیتا ادھا لک بن لیا ادھا گل وچ پا کے بوئے پیچھے نکل کے آندے اماں میں مدینے جانا ہے آندے اماں میں مدینے جانا ہے جس نے انی گل نے کی تھی نا کہ ماں میں مدینے جانا ہے ماں سی اور ماں بھی کافر مشرکہ ہے منڈا بھی کافر ہے اودا چاچا بھی کافر ہے سارا ٹبر ہے کافر تے منڈے رٹ لائی میں مدینے جانا ہے تے ماں ہی ہوندی ہے پاوے کافر دی ہوئے اودی ممتا تڑپی ویکھے میرا پتر کیویں مچل رہ پیا آندی وے میرے بچیا کون ہی ہوتے میرے پترا ہوتے کون ہی کنے کو چاہنی کن کو چاہنی گلاں پہ کرنا ہے ہن عاشق اپنے محبوب دا تعارف کیویں کرنا ہے عزیزہ نے گرامی تو جو فرمائیو تیری آنکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے ڈھولک پیا آندا اماں میں مدینے جانا ہے چاچا بھی کھڑوتا ہے ماں بھی کھڑوتی ہے آپ بھی کھڑا ہے آنکھاں وچ آنسو جاری ہے کہ ماں میں مدینے جانا ہے ماں میں مدینے جانا ہے تیری ماں پوچھدی ہے یہ میری بچیا کون ہی ہوتے کنے کول چاندیاں گلاں پیا کر رہے کنے کول چاندیاں گلاں پیا کر رہے آنکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے رو کے اپنے مرم دا تعارف کر رہے آندا نہیں میری ماں تینوں میں کی دساں نی الو شریف اج سونا پائی وسدا ہے اوے عرب شریف اج سونا ماہی وسدا ہے بڑا بڑا محبت نال عرب شریف اج سونا عرب شریف اج سونا ماہی وسدا ہے عرب شریف اج سونا ماہی وسدا ہے نیبر کلوی رسا میرا بچیا اونا کتھری اونا تھانت کارا اونا کوئی عطا بڑا اے نالی رکھا بچو حسو جاری میں نالی نیبر یہ ماں اپنا دیش بتاؤ مدینہ دسدا ہے اوے اپنا دیش بتاؤ مدینہ دسدا ہے اوے اپنا دیش بتاؤ مدینہ دسدا ہے ایدی ماں پوچھتی ہے بے بچیا ہور دی کوئی شان اودی صفت کی ہے اودا جمال کی ہے اودی شان کی ہے اور اپنے نبی دا تعارف کرانا ہے آدھا میری ماں بھلا نال چنگیرا پر دیا جانیا اوے بھلا نال چنگیرا پر دیا جانیا بھلا نال چنگیرا پر دیا جانیا نیکی ماں جدوں مدینے والا سونا ہسدا ہے اوے جدوں مدینے والا سونا ہسدا ہے عرب شریف اج سونا ہسدا ہے نبی دو غلامو اپنی ماں نوں ترلے کر دے ماں میں مدینے جانا ہے ماں میں مدینے جانا ہے ایدی تو پیچھے نہ تو سمجھ آوے میں جیا نہ پیا نبی دو غلامو ادھا دوپٹہ لک وچ بننے آئے ادھا گل وچ پائے آئے چاچا بھی کھلوتا ہے ماں بھی کھڑی ہے آپ بھی روندا ہے نی ماں میں مدینے جانا ہے ماں آندی ہے جا بے بچیا پھر میں تینوں روک دی نہیں جا میرے بچیا تینوں میں روک دی نہیں پڑھو حدیث پاک کئیاں دنوں دی مسافت طے کر کے اے نبی دا دیوانہ جس نے مدینے آیا مدینے دے گلیاں بلال نے مدینے دے گلیاں پوچھے نے حضور دے غلاموں جس نے مدینے دے گلیاں بلال وچ آیا یقیناً صحابہ کرام نے آ کے روک کے آندا ہے اوے مدینے شریف دیا لوگو اوے مدینے پاک دیا لوگو اوے چند دن پہلے ایک سونے مکھڑے والا مکے تو ہجرت کر کے مدینے آیا ہے مدینے والے اس سونے دا گھر
غلامو صحابہ کرام دے پرانے آؤ سامنے آستانہ حضور دا ہے آؤ سامنے نگری میرے نبی دی ہے دربار بڑے بار میرے حضور دا ہے ان تکو میرے ول ادھا دوپٹہ ماں دا لک بننے آئے ادھا گل چھپائے آئے اور باقی جسم بھی ننگائے آؤ سامنے نبی دی مسجد دا مہین دروازہ ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور منبر میں بیٹھے ہوئے نے صحابہ دا مجمع ہے یہ چلدا چلدا نبی دی مسجد میں پیر گیٹ تے آ گیا مہین دروازے تے آیا انہیں نظر اٹھا کے دیکھا ہے انہیں دا محبوب نظر آ گیا انہیں دا محبوب نظر آ گیا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو میرے نبی دے دی نظر پڑی ہے ایک چیز مار کے حضور کو آوازہ دے گئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جس نے میرے نبی کو آوازہ دیتا میرے نبی نے نگاہ نبوت اٹھا کے ویکھیا میرا مکے والا یا شکل آ گیا ہے میرے نبی نے نگاہ نبوت اٹھائی ہے ویکھیا میرے مکے والا یا شکل آ گیا ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں تنو حدیث وکھانا جس نے نبی نے دیکھیا میرا مکے والا یا سکا دیا حضور نے آج کر کے بازو کھول لے فرمایا آرے دیوانے آرب دے یار دے سینے نہ لگ جا اللہ دے محبوب دے سینے نہ لگ جا رب دے یار دے سینے نہ لگ جا یہ نالے چلدا ہے نالے کھاں وچوں آنسو جاری نے سارو قطار ہوندا آ کے میرے نبی نے چپا پا لیا ہے اور لوگوں میرے نبی نے اپنے بازو کر کے انہوں کلاوے میں چلے لے آئے اے حضور نالے چپا پائے آئے نالے بس بانے حال اے ہوئی آنگاوے گا کھلے پوئے اے کھلے پوئے نبی پاک کے غلاموں کا توجہ فرمانا ہوں تو سمجھ پر لکھنا ہے حدیث سبق رہتی ہوئی یہ آیا میں نے حضور نے پایا جفا پا کے پتہ کیا رو کے مدینے والے اس تو پہلے کہ زندگی بے وفائی کر دے میں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا اور لوگوں میرے حضور کے غلاموں ایک تک بے شمار حدیث پاک اس علماء کو سنیے نے بھائی کافر آیا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اگے کی ہویا یار سبحان اللہ اگے کی ہویا 10 سال کا لگے سن رہے حدیث ادھی ہوئی ہے میرا موضوع ہے ایمان کینوں آندے سبحان اللہ بھائی جی موبائل چھڈو تو میرے کول آ کوئی سے تے ایتھے میرے پیچھے آ کول پوت والوں کے تھوڑا ہو گیا ڈاکٹر صاحب بیٹا آ جا میرے پتر جی ایتھے میں کر کے بکھانا ہے کچھ نہیں آندا دس پاسے اپنا پتر کیسے بنے موبائل بھی چھڈ دے گا تو میرے کی گل نہیں سمجھ آ ایتھے آنا کی نام ہے ذیشان ایتھے ذیشان بیٹا بیٹھا ہے تھوڑی توجہ ہے سبحان اللہ تھوڑی بولو ملک کے حالات ایڈے ٹھیک نہیں ہے ایویں کو دیکھو میں جو حدیث پڑھی وہ میں کر کے بولوں جویں میرے نبی نے کیتا ہے میں انہوں کر کے بخان لگا تاکہ ہر سادہ بندہ میری بات کو سمجھ جائے ایک تو میں کتنا پہلے پیچھے ہو گیا شعر بھی پیچھے ہو کے پڑھے تو یہ نہ کوئی روڑا پیا سب سمجھ نہیں آیا کیا چیز نبی پاک کے غلاموں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اے نبی پاک دا دیوانہ مکے والا عاشق حضور دا کلمہ پڑھیا حضور دا امتی بن گیا پہلا تے صرف حسن مصطفیٰ دا دیوانہ سی ہن تے صحابی رسول بن گیا ہن تے صحابی رسول بن گیا ہے ہن انہاں دا عمل کی ہے
ہر ویلے حضور دے نال حضور مسیتے جان تاوی نال، جمعے جان تاوی نال، غزوات میں جان تاوی نال، جنگلات میں جان تاوی نال، بیابانوں میں جان تاوی نال، صحراؤں میں جان تاوی نال، ریگستانوں میں جان تاوی نال، نخلستانوں میں جان تاوی نال. اے نبی دا دیوانہ مکے والا عاشق ہر ویلے ہی حضور دے نال. اور سنیو ویلا گزردا گیا تے وقت آ گیا جنگ تبوک دا. اور ویلا آ گیا تبوک دا. تے ہن سنو میرا میرے والے کو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور تشریف فرما سن منبر تے کہ اے میرے نبی دا دیوانہ ایتھے حضور دے منبر دے کول بیٹھا تے نجی گفتگو پتہ کینوں ہوندی. میں کہا نشان موبائل نہ استعمال کرے کر جو ترلی ہوندی ہوئے دھیان نہ سنیا کر. اے میری تے نجی گفتگو ہوئی. سبحان اللہ. اے میری تے دی نجی گفتگو ہوئی. جدوں ترلی ہوندی ہوئے نا موبائل استعمال کریدا دھیان نہ کری سنی. اے گل پہ کر نبی پاک دے غلامو عبداللہ ابن مسعود کو جو مثال دیتی میرا بھائی پتر میرا بھتیجا میرا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور منبر تے بیٹھے اے نبی دا دیوانہ ایتھے منبر دے کول بیٹھا ہے تے پتہ کی ہوندا ہے لجپالو فرمایا جی میرے غلام کی گل ہے عرض کی تھی کملی والے تواڈے قدموں وچ میری زندگی لنگ گئی ہے ساری عمر تواڈے میت اور فقر میں لنگ گئی ہے مدینے والا جو تبوک دی جنگ دا ویلا ہے کفر تے اسلام آمنے سامنے میں لجپالو اج دعا کرو میں شہید ہو جاؤں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور میں ترلا پہ کرتے ہیں حضور منبر تے بیٹھے ہیں حضور دے منبر تے کون بیٹھے ہیں تے ترلا پہ لجپالو دعا کرو میں شہید ہو جاؤں. تے میرے نبی نے اس گل دا جواب پتہ نہیں دیتا فرمایا تسی اج کرو باہر جاؤ تے کسے درخت دی چھل لا کے لیا. باہر جاؤ کسے درخت دی چھل لا کے لیا. صحابی رسول فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہویا میں کہنا حضور دعا کرو میں شہید ہو جاؤں. نبی پاک فرماتے ہیں چھل لا کے لیا پر حضور دا حکم سی فرماتے میں باہر گیا کہ درخت دا چھلن لائی اے لو یا رسول اللہ. ہن سنو میرے بال دیکھو حضور نے جس نے لیا کے درخت دی چھل دیتی نا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے درخت دی چھل اپنے ہتھاں دے نال نا اپنے اس دیوانے دے ایتھے بازو تے بننے تو بعد ہن میرے نبی پتہ کی کیتا اپنا ید اللہ والا گورا نوری ہاتھ آج میرے نبی نے تھپکی دینی شروع کر چڑی. فرماؤ میرے دیوانے تو تبوک وچ جاویں تیری تلوار چلے اسلام دے حق وچ چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام کو فتح دے تو شہید نہ ہوئے. نام مراد زبان جی ہمیں بولنے بلا دی قسم اللہ سر نہیں نماز میں میں کہنا نہیں کوئی اور مقدرہ والا ہی بولے گا پھر سنو میں ریپیٹ کرنا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اپنے ہتھاں میرے نبی نے چھلے کے بازو تے بن گئی تے جد اللہ والا گورا نوری ہاتھ اینج میرے نبی نے تھپکی دینی شروع کر چڑی. فرماؤ میرے دیوانے تو تبوک وچ جاویں تیری تلوار چلے اسلام دے حق میں چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام کو فتح دے تو شہید نہ ہوئے. تو شہید ہے جو میرے نبی نے نکل کی تھی نا اے نبی کا دیوانہ یا رسول اللہ آقا جی اللہ جبالو کی کیا دیتا دے حضور تُسا جو کہہ دے ہو جانے حضور میں پیانا دعا کرو میں شہید ہوا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انہوں نے جملہ ریپیٹ کیتا نا دہرایا حضور مسکرا پہ فرمایا گل پوری تے سن لینا گل پوری تے ہوندے نا جی لجپال جی حضور کم ہوئے جی. فرمایا تو تبوک جاویں تیری تلوار چلے اسلام دے حق میں چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام کو فتح دے تو شہید نہ ہوئے. تبوک تو بعد تینوں بخار ہوئے تو بخار میں فوت ہو جائے میں تینوں وعدہ کرنا اللہ تینوں شہادت کا درجہ دے میں تینوں وعدہ کرنا اللہ تینوں شہادت کا درجہ دے گا. اور سنیو میرے نبی دی نگاہ نبوت ویندی سی پئی تبوک کا چکر تے ہونا ہی کوئی نہیں. میرے نبی دی نگاہ نو پتہ تبوک کا معاملہ ہونا کوئی نہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں انجی ہویا یہ کیوں ہو سکتا ہے سرکار کہتے ہوئے نا پھر میرا تے عقیدہ ایمان میں گل تیرے منہ جیڑی گل تیرے منہ جیڑی نکلے مرضی کر لو گل تیرے منہ سے نکلے گل تیرے منہ سے نکلے ہوتی ہے جیڑا تو اشارہ کرے جیڑا تو
گئی ہویا بھی ہے کہ تبوک تو بعد انہوں نے بخار ہویا حضور دے اس دیوانے نے بخار ہویا بخار نالے فوت ہو گیا جس نے حضور دا دیوانہ بخار نال فوت ہویا نا صحابہ کرام آ گیا حضور دے کول توجہ حضور دے کول آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تہاڈا مکے والا عاشق فوت ہو گیا جی حضور انہاں دا وصال ہو گیا جی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میری سرکار آئے دیکھو میرے نبی پاک آئے دیکھیا جستے خاکی پہ ہے میرا مکے والا عاشق فوت ہو گیا ہے اور ڈیڈ باڈی پئی ہے حضور آگے تھوڑی دیر دیکھیا ہاں کیا نظارہ ہوئے گا یار کیا منظر ہوئے گا ڈیڈ باڈی پئی ہے جستے خاکی پہ آئے حضور نے دیکھیا میرا مکے والا عاشق فوت ہو گیا ہے تھوڑی دیر دیکھو تو بعد حضور نے فرمایا ابو بکر جی آقا جی عمر جی سونا ایک کدالا پھڑو تے قبر کڈو کدالا پھڑو میرے دیوانے دی قبر کڈو ابو بکر عمر نے کدالا پھڑیا قبر کڈنی شروع کر چھڈی نبی پاک دے غلاموں حضور نے فرمایا بلال جی آقا بھائی دیوا پھڑ چراغ پھڑ قبر دے سرانے روشنی کر کے کھلو میرا موضوع ایسی امام کی نوان دے لے اور سنیوں ابو بکر عمر قبر کٹ دینے پہ بلال پاک دیوا پھڑ کے قبر دے سرانے کھلوتے رہے چار پئی کول پئی صحابہ نے قبر میں کیرا پایا میں صدقے جاواں میرا نبی کھلو کے وے دینے میری سرکار کھلو کے وے دینے پہ میرے دیوانے کی قبر تیار ہو گئی پئی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس وقت قبر تیار ہو گئی ابو بکر عمر قبر دے وچ نے سرکار قبر دے سرانے کھلوتے رہے میرے وقت تک در منظر کی سی اے دوویں حضور دے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اے دوویں نفوس سے قدسیہ قبر دے وچ کھلوتے نے قبر ہو گئی تیار حضور قبر دے سرانے کھلوتے نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اے آن کر حضور پر دیکھیا نظروں وچ نظراں ملائیاں لجپالو قبر تیار ہو گئی ہے اے تو سوکھا میرے کو نہیں ہونا یہ اگر تو انہوں سمجھ آ جائے تو تاوی سبحان اللہ نہ ہوئے تو تاوی سبحان اللہ اس کو کہ میں آسان نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تو بکر عمر قبر دے وچ نے کہ قبر تیار ہو گئی حضور قبر دے سرانے کھلوتے نے انہاں دوواں نے کر حضور پر دیکھیا نا عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہو گئی جس لئے انہاں دسیا نا حضور تے گئی ویندے سن پہ قبلہ میں تو پھر تھے اپنے ذوق کو جناب میرے یوں پنجابی جناب اپنا راجہ راضی کرنا ہے میری محبت آندھی جنہیں ابو بکر عمر ان کر کے حضور والے کیا ہوئے گا میرے نبی دی اگے ہی ویندے نے پئے نین ملے ہون گے اکھاں وچ اکھاں پئیاں ہونگیاں نے تے میری محبت آندھی ہے انہاں دوواں نے میرے نبی دیاں اکھاں مبارکاں نوں ماذ آگل بصر والے نین نوں ویکھ کے دوواں نے اے ہویا آکھیا ہوئے گا محبوب کے دو نین تے محبوب کے دو نین پہ محبوب کے دو نین پہ 100 نین تصدق محبوب کے دو نین پہ 100 نین تصدق محبوب کے دو نین پہ 100 نین تصدق 100 نین تو کیا چیز ہے 100 نین تو کیا چیز ہے 100 نین تو کیا چیز 100 نین تو کیا چیز ہے 100 نین تصدق حدیث سے بعد سے آخری جمعے پڑھنا پیا توجہ ہے بوڈی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انہاں دو نفوس قدسیہ حضور قبر تیار ہو گئی ہے میرے حضور تک بھی نہ فرمایا تسی دوویں قبر چوں باہر آؤ اے دوویں قبر چوں باہر آ گئے میرے تے تیرے آقا قبر دے اندر اتر گئے حضور قبر دے اندر اتر گئے نا فرمایا خدا میرے دیو نا ذرا حضور نے خدا پیش کی گئی حضور نے اپنے ہتھاں دے نال قبر دی کانٹ چھانٹ نوک پلک درست کی جس نے حضور نے ہتھاں دے نال قبر میں کانٹ چھانٹ کر کے درست کی نا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں گوجر خان رہن والے ہو میرے نبی قبر دے وچ کھلوتے ہیں حضور قبر دے وچ کھلو کے کانٹ چھانٹ قبر دی درست کر کے حضور فرمایا لے آؤ میرے عاشق دا جسد خاکی پہ لے آؤ میرے دیوانے دا جسد خاکی جس میں متحر دیو میرے والے
صحابہ کرام نے جنازہ پڑھایا میرے نبی نے اپنے ہتھاں نال پھڑ کے نا ان کر کے قبر وچ اتاریا اپنے قدموں وچ میرے نبی نے لٹا لیا حضور علیہ قبر چوں باہر نہیں آئے میرا موضوع سی ایمان کی نوا دے رہے اور لوگوں میرے نبی نے قبر دے وچ اپنے قدموں وچ لٹایا حضور قبر چوں باہر نہیں آئے عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے انج حضور نے لٹایا انہوں نے لحد دے اندر حضور قبر دے وچ کھلوندے نے اوتھوں ہی میرے نبی نے ہاتھ چک لیا یا اللہ میں تے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو یا اللہ میں تے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا حدیث پاک دا آخری جملہ حضرت عبداللہ ہوں میں اس صحابی کا نام ہی دسنا گا جنہوں حضور نے قبر اتارے نا مکے والا عاشقی دا نام کیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں او دنیا والے میں زندگی کدی رشک نہیں سی کیتا میں حضور دا صحابی سمجھوں کی چاہیے سی میں زندگی کدی رشک نہیں سی کیتا لیکن جدن میرے نبی نے اس دیوانے دی قبر بھی آپ کڈی حضور نے قبر اتاریا بھی آپ تے میرے نبی نے ہاتھ چوک کہہ چھڑا یا اللہ میں تے راضی ہوں فرماندے نے لوگوں اس دن میں رشک کیتا اے کاش اج قبر وچ اترن والا عبداللہ فل بچا دین نہ ہوتا عبداللہ ابن مسعود ہوتا اج قبر وچ اترن والا عبداللہ فل بچا دین نہ ہوتا عبداللہ ابن مسعود ہوتا جدی قبر بھی نبی آپ کڈ دے جنہوں حضور قبر وچ اتار دے بھی آپ جنہوں نبی کیا چھڑ دے یا اللہ میں دیتے راضی کہتے تو تم تھوڑی جی ایکسپلین کر دیا عبداللہ ذوالفجادین ذوالفجادین علماء بیٹھے نے ذوالفجادین کا مطلب پتہ کیوں ہے دو چادراں والا پہلی گل کو لگا ایک ماں دی چادر دوپٹہ ادھا لگ بنے ادھا گل پائے دو چادراں حضور نے پوچھا تیرا جلے مکی آیا نا دیوانہ حضور دا فرمایا تیرا نام کی ہے اندر لجپالو کر رہے ہیں تے عبدالعزا رکھے ہے تے ہن تہاڈا غلام فرمایا پھر تیرا نام عبداللہ ہے تے جس نے دو چادراں فرمایا چل عبداللہ ذوالفجادین عبداللہ دو چادراں والا ایک دن یہ حضرت عبداللہ ذوالفجادین نبی پاک دی مسجد تے بیٹھے تے قرآن پاک پڑھن پے تے ساڈے پتہ بزرگ کئی واری فجر ٹائم تے مسجد تے جائیے نا تے بابے چنگی سر پٹی ہوندی ہے او پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک یہ جو جھٹکے جے انداز قرآن پڑھ دے ہوندے پھر چل بابا جی تھوڑا جا ایسا ہولی پڑھو باقی سوتا لوگ پڑھ دے پے میں صدقے جاواں عبداللہ ذوالفجادین جس نے اسلام قبول کر لیا نا ایک دن مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھن پہ تو ذرا بلند آواز میں پڑھن پہ اونچی پڑھن پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیچھے آئے ویکھیا کہ اونچی اونچی قرآن پاک پڑھ فرمایا عبداللہ آستہ پڑھ ذرا اولی پڑھ حضرت فاروق اعظم نے روکیا نا حضرت سرکار حضرت عبداللہ ذوالفجادین تو بولے نا میرے نبی نے فرمایا عمر اینو نہ روکی اے میرے دیوانے بڑیاں سہولتاں میرے واسطے برداشت کیتیاں نے ہن جویں دا دل کر رہا ہے عبداللہ جویں تیرا دل کردا او پڑھ لے اوے میرے حضور دے غلامو حضور واللہ باللہ تعالی لوگوں ایمان حضور نال محبت نہ ہے او دی وجہ کون جاندا ہے خادم حسین رضوی کون سی کون جانے گل مکائیے کون جانے خادم حسین رضوی کون سی کسے بڑا بڑا دربار دا سجادہ نشین سی بولو تو کوئی بڑا بڑا سرکاری ہوتا سی کوئی مربیہ دے مالک ایسا وہ مسجد یہ ٹوٹیاں سوا دے بیٹھ کے قال رسول اللہ کہنے والا لیکن جس نے نبی تو قربان ہویا نبی میرے نبی نے نسل بھی تاری ہے کہ نہیں مت سمجھو یہ خادم حسین رضوی کا کمال ہے نہیں یہ خادم حسین رضوی کا کمال نہیں یہ میرے نبی نے وفا دا صلہ ملے کون جانے ملک ممتاز قادری کون ہے پنڈی دی ٹھوکدا رہن والا ملکہ دا منڈا عام پولیس کانسٹیبل 30-35-40 ہزار تنخواہ لینے والا جنہوں شہر مدے وچ کوئی نہ جاندا ہوئے لیکن اج بھی یوٹیوب تے جنازہ ممتاز قادری تے زمانے دے شیخ القرآن تے شیخ الحدیث تے مناظر اسلام اس ملکاں دے منڈے دے جنازے وچ تکے کھاندے نظر آون گے مت سمجھو کہ ممتاز قادری دا کمال ہے نہیں یہ حضور نے وفا دا صلہ ملے یہ حضور دی غلامی دا اجر ملے ہے یہ نبی پاک دے در دی غلامی دا صلہ تے اجر ملے ہے لوگوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج میرے نبی دا ہو خدا دی قسم لوگوں میرے بھائیوں میرے ویروں میرے نبی دے غلاموں تے نوکرو آخری لفظ بول کے میں تنبیہ مکا لگا جے چاہنا ہے نا مرن تو بعد قبر بھی آباد رہے تے نسل بھی آباد رہے آج نبی دی غلامی دا پتہ کرے خدا دی قسم میں تیرے نال بالکل رسول اللہ دے منبر تے بیٹھ کنا جے میرا نبی تیری نسل نہ تا چھڑے جے میرا نبی تیری قبر نہ آباد کرا چھڑے کہ قرآن اندر تیرے تے بھی لعنت ہے تیرا کیدا ہی جھوٹا ہے نا تاریخ پڑھ کے دیکھ لو
جن نے حضور دی غلامی کی تھی میرے نبی نے دی قبر بھی آباد کر چھڑی ہے اللہ میرے نبی پاک دے در دی سچی تو سچی گلائی نصیب فرمائے گفتگو کے دوران اگر میری زبان چ کوئی ایسا لفظ نکلے جس دن آپ کسی بندے کی ذمہ داری ہوئی ہے میں آپ کو معافی کا طلبگار ہوں اللہ پاک میرا اور پڑھا امی ناصر ہوئے یار زندہ سنت باقی امان دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ گرامی تشریف رکھیں اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں پروگرام ابھی شروع ہے قبلہ شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں آپ میرے خیال میں ان سے بھی زیادہ تیز ہو گئے بیٹھ ہیں آرام سے یہ ایک اعلان کی سماعت فرما لیں آنے والے جو جمعرات ہے رات عشاء کی نماز کے بعد مدنی جامع مسجد یہ پٹری کے ساتھ جو ہے جشن مولود کعبہ پروگرام ہو رہا ہے جس کے اندر جو ہے خصوصی خطاب جو ہے جانشین خضر ملت حضرت علامہ محمد معین شاہ جی چشتی نظامی آپ کا خطاب نشان ہوگا دیگر علماء کرام صلاحان رسول ہوں گے تمام دوستوں کو اس پروگرام کی میں دعوت پیش کرتا ہوں آپ جتنے بھی آئے ہیں اللہ پاک سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تمام احباب جو ہے کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ سلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم میں تمام کلام شریف جو ہے قبلہ شاہ جی کی ملت کرتا ہوں آپ دعا فرمائیں گے اور جن کے نام کے سارے سواد کے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کے اور دوستوں میں سے جنہوں نے اپنے مرحوم کے لیے کہا ہے دعا کے لیے ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں گے اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما کے مالک جو دنیا میں زندہ ہے انہیں صحت و تندرستیاں عطا فرما جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم
نبينا ومولانا وأصحابه وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. یا الہ العالمین، یا مولا کریم، یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، یا اجود الاجودین، یا احسن الخالقین، یا مولا کریم ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو کلام پاک پڑھا گیا ہے، تلاوت ہوئی، صلاحانی ہوئی، آقا علیہ السلام کی محبت کے تذکرے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تیرے محبوب علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں یا الہ العالمین مولا کریم ڈاکٹر فرد صاحب نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے. یا مولا تو ان کی دنیا بھی سجا، ان کی آخرت بھی سجا. یا الہ العالمین یا مولا کریم ان کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرما، ان کو آخرت میں بھی ترقی عطا فرما. یا الہ العالمین مولا کریم جتنے احباب آئے ہیں اور جنہوں نے آ کر اس محفل کو سجایا، یا مولا سب کے دو جہاں میں برکات عطا فرما اور دو جہاں میں کامیابیاں عطا فرما. سب کے مالی حالات کو بہتر فرما، سب کے گھریلو حالات کو بہتر فرما، سب کے علم میں، عمل میں، ایمان کے اندر، جسم و جان کے اندر برکات کا نزول فرما. ہم سب گنہگار ہیں، سہکار ہیں، خطاکار ہیں، پر جس محبوب کی خاطر تو نے کائنات سجائی اسی کی خاطر ہم نے یہ محفل سجائی. مولا انہی کی خاطر ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا مولا ہمارے نیک کاموں کو قبول فرما. کوئی بیمار بیٹھا ہے مولا صحت کاملہ عطا فرما. مولا جتنے احباب بیمار ہیں ان سب کو صحت کلی عطا فرما. یا مولا خصوصاً حاجی کبیر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. ڈاکٹر فرد صاحب کی والدہ والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما. اور یا الہ العالمین حاجی کبیر صاحب کی اہلیہ محترموں کو صحت کلی عطا فرما. جتنے بھی احباب یہاں پر آئے ان کے گھر میں جو بیمار ہے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مولا سب کو صحت کاملہ عطا فرما. خصوصاً کورونا میں جو مبتلا ہے، بالخصوصاً بیرون ملک میں، مولا سب کو صحت کلی عطا فرما. یا مولا سب کو اس کورونا کی بیماری سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے وفات شدہ مسلمان ہیں سب کی ارواح کو اس میں ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خصوصاً جو احباب بیٹھے ان کے رشتہ داروں میں جو وفات پا گئے ہیں سب کی بخشش فرما. بالخصوصاً ڈاکٹر فرد صاحب کے والد ماجد اور جتنے بھی رشتہ دار ان کے وفات پا گئے مولا سب کی بخشش فرما. اور یا الہ العالمین مولا کریم جن کی اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل سجی ہے، تیرے محبوب کے آنے کی خوشی منائی گئی ہے، یا الہ العالمین مولا کریم خصوصاً ان کی بارگاہ میں جو قاطع ناسبیت ہیں، قاطع خارجیت ہیں، قاطع رافضیت ہیں، جنہوں نے مجاہدانہ زندگی گزاری ہے، قاری قبلہ ظہور احمد چشتی حیدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. یا الہ العالمین یا مولا کریم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. یا مولا مسلمانوں کو کامیابیاں نصیب فرما، اسلام دشمنوں کو مغلوب فرما. جو بھی سازشیں اسلام دشمن چل رہے ہیں مولا ان کو ناکام فرما، انہیں مغلوب فرما. ہمارے وطن عزیز کو ہر خطرے سے محفوظ فرما. اس میں قال اللہ قال رسول اللہ کا بول بالا فرما. یا الہ العالمین یا مولا کریم یا مولا جتنے احباب بیٹھے ان کے دل میں جو حاجت ہے مولا قبول فرما. یا الہ العالمین مولا کریم تو شافی کل بابا رفیق صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا الہ العالمین سلطان صاحب کو صحت کلی عطا فرما. ان دونوں کو صحت کاملہ عطا فرما. اور جو بیمار ہیں مولا یا الہ العالمین جن کے احباب کے دلوں میں نام ہے مولا خصوصاً ان سب کو صحت کلی عطا فرما. یا الہ العالمین مولا کریم زندہ رکھ، اسلام پہ خاتمہ بے ایمان فرما. نزا کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما. یہ جو محفل اس جگہ پر انہوں نے منعقد فرمائی ہے مولا اس جگہ میں اس کی برکات کا نزول فرما. اور یا مولا قیامت تک اس سلسلے کو ان کے نسلوں میں جاری و ساری فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس جمعرات کو 11 تاریخ کو آپ نے مدنی مسجد میں ضرور آنا ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی جنہیں حضور نے اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا، مولا علی کی ولادت کا دن ہے، سب آپ نے آنا ہے.